اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام لأہلہ۔ اچھا جناب، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر وہ خواتین تشریف فرما ہیں جو ممبر حسینی پر بیٹھتی ہیں اور مجالس اعزاز سے خطاب فرماتی ہیں، یا جن کی خواہش ہے کہ ممبر پر بیٹھیں اور ممبر سے جو ہے وہ مجلس پڑھیں۔ تو ہمارے آج 2 سیشنز ہیں اور دیکھیں ہم کہاں تک اور کتنی بات کر پاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ممکن ہے آپ یہ توقع رکھیں کہ ہم بہت زیادہ تعریف کریں گے کہ بھئی ماشاءاللہ کیا زبردست حوصلہ ہے، کیا زبردست بات ہے، جی اچھی بات ہے۔ تو وہ تو ہے، یقیناً ہے، انہیں اس سے انکار نہیں ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی عظمت ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھیں اور مولا حسین کا ذکر کریں اور شہزادی کونین کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دیں۔ لیکن جتنا اس کی امپورٹنس ہے، جتنی اس کی فضیلت ہے، جتنی اس کی عزت ہے، اتنا ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ لہٰذا تھوڑا سا آپ کو ایسا سٹارٹ لگے گا کہ میں آپ کو انکریج کرنے کی جگہ ڈسکریج کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو لگے کہ میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں تو پلیز آپ کو لگنا چاہیے کہ میں ڈسکریج کر رہا ہوں۔ وہ ایسے کہ کبھی آپ اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک وقت کا کھانا کھانا ہو اور کسی کک سے آپ کو کھانا پکوانا ہو، تو آپ کس کک پر بھروسہ کریں گے؟ جو پہلی مرتبہ کھانا پکا رہا ہو، یا وہ جس کو کھانا پکانا آتا ہو؟ یعنی آپ ایک وقت کی غذا پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں کسی اناڑی کو اپنا را یا ان کوکڈ فوڈ دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر وہ کک کہے کہ دیکھو یار میں بڑا مخلص ہوں اور میں دوسرے پیسہ سے بھی نہیں لوں گا، فری میں، بس تم اپنا یہ کھانا مجھے دے دو، چاول گوشت وغیرہ، میں بریانی پکا دوں گا، دیکھو میرے اندر خلوص بہت ہے، دے دیں گے؟ گھر پہ 100 آدمیوں کی نیاز پکانی ہے آپ کو مثال کے طور پر، میرے خیال میں بات پہنچنا شروع ہو گئی، رائٹ؟ اپنا ڈریس آپ کو سلوانا ہے، کچا کپڑا کہتے ہیں نا، انسلا کپڑا، وہ آپ خریدتے ہیں مثال کے طور پر، وہ اب یہ نہیں پتہ کتنے کا سوٹ ملتا ہے، 800 1000 کا، 2000 کا، 2500 کا، 5000 کا، واٹ ایور از دا پرائز۔ آپ کسی اناڑی کے ہاتھ میں سوٹ دے دیں گے اپنا کہ تم سی دو؟ اگر وہ کہے کہ میں فری میں سی دوں گا، صرف اس بنیاد پر وہ کہے کہ میں فری میں سی دوں گا، آپ دے دیں گے اس کو؟ بلکہ آپ کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈنے جاتے ہیں ایسا آدمی کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہو کہ اس کو اچھا سینے آتا ہے، یہ میرا کپڑا ضائع نہیں کرے گا۔ اس کو تھوڑا سا الٹ دیں۔ اگر آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا تو کیا آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے خلوص کی بنیاد پر دوسروں سے کھانا لے کر پکانا شروع کر دیں؟ اگر آپ کو کپڑا سینا نہیں آتا تو کیا آپ کو اس بات کا حق ہے کہ آپ دوسروں سے کپڑا لے کر دوسروں کا کپڑا سینا شروع کر دیں؟ تو اگر آپ کسی کا کھانا بگاڑ دیں گے، خراب پکا دیں گے،
جلا دیں گے، کچا چھوڑ دیں گے، مثال کے طور پر جو بھی کھانے کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو آپ کتنا نقصان کریں گے کسی کا؟ 100 150 200 400 روپے کا، 500 روپے کا دیگ ہوئی تو ممکن ہے 8-10 ہزار روپے کا. آج کل دیگ کتنے کی بنتی ہے؟ اتنے کی بنتی ہے، 10-12 ہزار روپے کی. اس سے زیادہ نقصان تو نہیں کریں گے نا. کسی کا کپڑا ہاتھ میں لے کے سی دیا، آپ کو سینا نہیں آتا تو الٹا سیدھا ہو گیا، تو کتنا نقصان کر دیں گے؟ جتنے کا کپڑا ہوگا 600 800 1000 1200 1500 2000 اتنا ہی نقصان کریں گے، زیادہ نقصان تو نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کو دین نہیں آتا اور آپ دین بتانے کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا نقصان کریں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا بیٹا کہ خطرناک ترین چیز یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو نہیں معلوم. بھئی ایک چیز مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے نہیں معلوم. تو یہ علم ہے، جہل نہیں ہے. بیکاز آئی نو واٹ آئی ڈونٹ نو. مجھے مثال کے طور پر پیزا پکانا نہیں آتا، الحمدللہ، اور مجھے پتہ ہے کہ نہیں آتا، تو میں کبھی پکانے کی کوشش نہیں کرتا. آپ میں سے کتنوں کو آتا ہے؟ بہت سے ہاتھ اٹھ گئے. اب جب میں آپ کے بھائی کو جا کے پوچھوں گا نا کہ تمہاری بہن کو پیزا پکانا آتا ہے، سمجھ میں آیا؟ کچھ آ گیا نا؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ دے گا سر خدا کے واسطے کہہ دیں کہ نہ پکایا کرے. یہ کون سا پرابلم ہے؟ نہیں آتا، لیکن نہیں معلوم کہ نہیں آتا. بھیا میں نے پکایا، آپ کو تو کھانا پڑے گا. لیکن اگین کتنا نقصان ہوا؟ مثال کے طور پر بھائی تھا، محبت میں کھا لیا اس نے، تھوڑا بہت پیٹ میں درد ہوگا، تھوڑا کوئی ایک آدھ مرتبہ موشن ہو جائیں گے، تھوڑا بھوکا رہ جائے گا، یا باہر جا کر چپ چاپ کھا کر آ جائے گا، آپ کی تعریف بھی کر دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اگر آپ کو نہیں آتا، نہیں معلوم، اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو نہیں معلوم، تو جو آپ بگاڑ کرتے ہیں that is marvelous, that is unbearable. اس کی کاسٹ کتنا آپ کو دینی آپ کو اندازہ نہیں. تو دیانتداری سے فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کو ممبر پر بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا. پرابلم یہ ہے کہ اگر مجھے کھانا پکانا نہیں آتا اور میں مثال کے طور پر پکا کے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بھئی یہ کھا لو، میں نے بڑے خلوص سے پکایا ہے، آپ کو 2 نوالے کھا کر بلکہ شاید پہلے نوالے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کھانے کے قابل ہے یا کھانے کے قابل نہیں ہے. اگر میں کسی کو کپڑا سی کر دے دوں کہ یار میں نے بڑے خلوص سے سیا ہے، تو اس کو 5 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کپڑا ڈریس کے طور پر پہننے کی قابل ہے، مجھے کمفرٹ دے رہا ہے، میں اس کو پہن کے چل سکتا ہوں، آنا جانا کر سکتا ہوں، اٹھ بیٹھ سکتا ہوں، یا نہیں ہو سکتا. جو لباس کی ضروریات ہیں اس کو یہ لباس پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. مجلس کا پرابلم یہ ہے کہ ادھر بیٹھنے والا بھی اناڑی، وہاں سننے والے بھی اناڑی، یہ بھی پڑھے جا رہے ہیں، وہ بھی واہ واہ کیے جا رہے ہیں. کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو گیا اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو یہ بڑی ایک حساس اور خطرناک بات تھی جو مجھے شروع میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. تو میں پھر عرض کروں گا کہ تھنک چوائس، انگریزی میں کہتے ہیں کہ کرنے سے پہلے 2 مرتبہ سوچ لو.
میں اس کو مبالغے میں لے کے جا رہا ہوں کہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لو. جسے 2 مرتبہ سے چلنے والا کام نہیں ہے کہ آیا تمہیں ممبر پہ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا. تو اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہی ہیں کہ آپ کو بیٹھنا ہے تو پھر کوشش کریں کہ ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہ بولیں. جو پختہ افراد ہیں ان کی باتوں کو بیان کریں، بس اس پہ اپنا مرچ مسالہ، اپنی طرف سے اضافہ جات، اپنی طرف سے یہ ساری باتیں شامل نہ کریں. ہمارا عنوان بھی کچھ اسی طرح کا ہے. ہم اپنے دوسرے سیشن میں کیا بولنا ہے پر بھی بات کریں گے. ابھی ہم بات کریں گے کیسے بولنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، کیسے بولنا ہے کے اندر ایک عنوان اور ہے، مجلس کی تیاری کیسے کرنی ہے. وہ میرے خیال میں ہمارے انتہائی اچھے دوست قبلہ مہدی رضا ایمانی صاحب، میرے خیال میں وہ آپ کے ساتھ اگلے ہفتے اس کا لیکچر لینے والے ہیں انشاءاللہ. ان سے بات ہوئی، ڈسکس کر رہا تھا کہ اللہ یار میں روحانی میں وہ کر رہا ہوں. میں نے ٹھیک ہے. تو میں اس پر اب زیادہ بات نہیں کروں گا. میں بات کروں گا ایک دوسرے اینگل سے. وہ تو ماشاءاللہ اہل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت ہی پختہ باتیں آپ کو بتائیں گے، ایک بہت ہی پروفیشنل، بہت ہی کیلکولیٹڈ. میں آپ کو جو ہے وہ اپنی بساط پر کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ جو مجالس پڑھتے ہیں، اگر اس کو ہم اکیڈمیکلی سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ چیز آتی ہے ایکچولی ایک ہیڈنگ کے اندر، اور اس ہیڈنگ کے ورڈز ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کلیئر ہے بات؟ یعنی ہم جو مجلس پڑھتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، موعظہ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کس میں آتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لوگوں کو راہ راست کی طرف، اچھائی کی طرف دعوت دینا، انہیں بلانا، انہیں موٹیویٹ کرنا، انہیں سمجھانا کہ بھئی تم آؤ اس راستے کی طرف. یا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ مثلا کسی غلطی میں، گناہ میں، معصیت میں مبتلا ہے، تو انہیں موٹیویٹ کرنا، سمجھانا کہ تم اس گناہ کو ترک کر دو، چھوڑ دو، راہ راست پر آ جاؤ وغیرہ وغیرہ. یہ جو راہ راست پر لانا ہے، یہ جو لوگوں کو برائیوں سے بچانا ہے، یہ لوگوں کو دین سکھانا ہے، تو اس کی کچھ شرائط ہے. میں بہت سمپل باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، بہت مشکل باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، ٹائم بھی میرے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس سے سب سے پہلی شرط کا تذکرہ آلموسٹ ہو گیا. میں اس کو پروناؤنس کر دوں، نام دے دوں تاکہ ایک مرتبہ ہمارا ڈاکیومنٹ کمپلیٹ ہوتا جائے. تو سب سے پہلی شرط کسی کو سکھانے کی یہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں. اگر آپ ہی نہیں جانتے تو آپ کسی کو کیا سکھائیں گے؟ ذات نایافتے از ہستی بخش کی توانت کے شود ہستی بخش. When you don't know how you can teach anyone, how you can guide anyone. آپ اپنے خاندان میں روٹی پکانا اگر چاہتے ہیں تو سیکھنے کے لیے اسی کے پاس جائیں گے نا جس کو روٹی پکانا آتی ہو. اس کو نہیں آتی تو آپ کو کیسے سکھا دیں؟ یا اگر آپ مثلا کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سر بریانی پکانی ہے تو آپ کسی ایسے کو فون کرتے ہیں نا، چچی کو، پھپھی کو، پتہ نہیں ممانی کو، خالہ کو، جو بھی، نانی کو، دادی کو، اماں کو، بہن کو، کہ بھئی جس کو آتا ہے. تو فرسٹ آف آل سب سے پہلی شرط، اور یہ جو پہلی شرط ہے میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ 80-90% لوگ اسی پہلی شرط میں کوالیفائی نہیں کرتے، فیل ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود ممبر آ کے بیٹھتے ہیں. یہ مسٹیک ہے. If I don't know, I'm not allowed to speak. اگر میں نہیں جانتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں ہے ممبر پر بیٹھنے کی. اور یہ کب ہوگا میں جانوں؟ یہ 1 کلاس 2 کلاس 4 کلاس نہیں ہے کہ ہم سیکھ جائیں. صاحب 4 کلاس اٹینڈ کر لیے القائم کے اندر، 4 لوگوں سے گھنٹے بیٹھ گئے اور ہم سن عالم فاضل بن گئے. ایسا ہوتا تو پھر ہم 17 سال ہم کیا کرنے گئے تھے وہاں حوضے کے اندر؟ اچھا تھا یہ 4 دن بیٹھ جاتے ہیں القائم والوں کے پاس تو اب بھی سیکھ جاتے ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. تو فرسٹ آف آل یو شوڈ نو. اور اگین میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ دا ورسٹ تھنگ از، جو خطرناک چیز ہے وہ اس وقت آتی ہے جب آپ کو نہیں پتہ ہوتا اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو نہیں پتہ. یو ڈونٹ نو اینڈ یو ڈونٹ نو دیٹ یو ڈونٹ نو.
دیٹ از کالڈ جہل مرکب. سم ٹائمس بہت ساری باتیں آپ کو نہیں آتی, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں آتی. میں آپ سے پوچھوں اگر مثال کے طور پر کہ طواف کے چوتھے چکر میں جناب علی جو ہے وہ ایک فون آ گیا, میں 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ بیٹھ گیا اور میں نے جناب علی پتہ نہیں 4-5 منٹ لگا دی, تو اب میرے طواف کے بارے میں کیا حکم ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ بڑے مزے سے آپ کہہ دیں گے سر سوری مجھے نہیں آتا. یہ آپ کیوں کہیں گے پتہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو نہیں آتا. اور یہ حوصلہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو نہیں آتا اور آپ کہہ سکیں کہ مجھے نہیں آتا, یہ خدا ہر ایک کو نہیں دیتا. آپ کبھی گھر میں کسی دانی دادی سے بدنی سمپل وضو نماز کا مسئلہ پوچھ لیں, 90% کیسز میں آپ کو جواب مل جائے گا. وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں نہیں آتا, انہیں کہنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں آتا, لہٰذا وہ تکا لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے. نجاستوں کے معاملات, وضو غسل کے معاملات, نماز روزے کے معاملات, ارے بیٹا چھوڑو, اللہ کریم, اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں, اپنے آپ کو دلاسا بھی دے دیتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی لیکن کوئی بات نہیں. تو اگر آپ ممبر پہ بیٹھنا چاہتے تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس پہلی شرط کے تناظر میں سب سے اہم ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ بڑی دیانتداری سے کہہ دیں کہ آئی ڈونٹ نو, بڑی دیانتداری سے. ایک بڑی بزرگوار شخصیت گزرے ہیں, ان کا اہل بیت کے فقہ سے تعلق نہیں ہے لیکن امام کے عقیدت مند تھے, بہت شدت سے عقیدت مند تھے. امام زہری, اگر آپ نے نام سنا ہو تو, چوتھے امام سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے اور کئی ساری باتیں روایتیں زہری سے آئی ہیں, چوتھے امام سرکار سے. اس زمانے میں جب یہ مائک سسٹم نہیں ہوتے تھے تو یہ جو آج کل سسٹم بن گیا ہے کہ خطیب ایک طرف بیٹھا ہے, سامنے آڈینس سامنے بیٹھی ہے, ایسا ایک زمانے میں نہیں ہوتا. ایک زمانے میں خطیب بیچ میں ہوتا تھا, آڈینس ساری چاروں طرف ہوتی تھی. وہ کیوں ہوتی تھی چاروں طرف؟ تاکہ آواز زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچ سکے جب مائک سسٹم نہیں تھا. تو بہرحال کم افراد ہو تو پھر سامنے آ جایا کرتے تھے, زیادہ ہو تو پھر تھوڑا سا پیچھے بھی آ جاتے تھے. اور ایسے خیر زہری, اب تو اس زمانے ممبر بنائے گئے تھے تو ممبر بھی اونچے ہوتے تھے, لوگ ہوتے تھے, آگے بھی ہوتے تھے, دائیں بائیں بھی ہوتے تھے, پیچھے بھی ہوتے تھے. تو اور اس زمانے میں ممبر کی سیڑھیاں بھی 7, 8, 10, اگر آپ ممبر دیکھے ہو ایران عراقی زیارتوں پر, تو تاکہ وہ خطیب سب کو دیکھ بھی سکے, سب خطیب کو بھی دیکھ سکیں اور سب تک آواز وغیرہ جا سکے. تو بڑی اونچی سیڑھی پر جا کے بیٹھ گئے امام زہری. تو ایک خاتون آئی, انہوں نے سوال پوچھا, زہری میں ایک سوال پوچھنا ہے, پوچھو. سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بی بی یو نو واٹ, مجھے سوال کا جواب نہیں آتا. امام زہری سو کالڈ, اتنی بڑی شخصیت, وہ خاتون بھی چپ ہو گئی کہ بھائی کیا کہیں, جب خود کہہ رہے کہ نہیں آتا تو نہیں آتا. دوسرا سوال پوچھا اتفاقاً, اس کا بھی نہیں آتا جواب. کہنے لگی بی بی اس کا جواب بھی نہیں آتا. 2-3 سوال ایسے ہوئے اور تینوں کے جواب انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں آتا. وہ خاتون ناراض ہو گئی اور ناراض ہو کے کہتی ہے کہ یہ تم اتنا اوپر کہہ کے بیٹھے ہو جا کے, یہ بولنے کے لیے مجھے نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا. یعنی ڈانٹ دیا ہو, شاید وہ سن رسید ہوں گی, بوڑھی خاتون ہوں گی, ناراض ہو گئی. یہ کیا ہر بات کے جواب تم کہہ رہے ہو مجھے نہیں آتا. تو امام زہری ہنسنے لگے اور آج کل ایک جملہ کہا, بڑا شاندار جملہ ہے. کہنے لگی بی بی یہ جو میں اتنا اوپر آ کے بیٹھا ہوں نا, اپنے علم کی وجہ سے بیٹھا ہوں, اپنی معلومات کی وجہ سے آ کے بیٹھا ہوں. اگر اپنی جہالت کی بنیاد پر بیٹھتا تو عرش پر بیٹھا ہوتا. یعنی جو میری جہالت ہے وہ اتنی زیادہ ہے, میرا علم اتنا سا ہے تو 6-7 اسٹیپس تک آ گیا. اگر جہالت کی بنیاد پہ بٹھایا جاتا تو کہاں بٹھایا جاتا؟ مطلب وہاں اتنا اونچا, وہ بے تحاشا ہے جو میں نہیں جانتا ہوں. تو وی شوڈ نو واٹ وی ڈونٹ نو. ایک بات ہو گئی, آگے بڑھتے بات کو. دوسری بات جناب علی, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں, سمجھانے کا نام ہے, بھڑاس نکالنے کا نام نہیں ہے. یعنی آپ کو بہت سارے ذاکرین, ذاکرات, خطبہ اس ڈرائنگ روم میں بیانڈ دا کرٹن جس کو آپ کہتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ملیں گے. آج تو وہ سامنے آ گئی تھی, کیا سنائی ہے میں نے,
وہ پپو آ گئی تھی. پھر تو جو ہم نے سنائی, یاد کریں گے زندگی اور مجلس سنی تھی کسی کی. بات پہنچی, اچھے سے پہنچی. جب آپ ممبر حسینی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھاس نکالنا نہیں ہے. اب آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ممبر کو دین کے نام پر ذاتی مقصد کے لیے استعمال کریں. یہ بدترین کام ہے جو آپ ممبر کے استعمال سے کرتے ہیں, بدترین کام. آپ کو پتہ چل گیا مثلا فلاں خاتون ہے جس نے ماں باپ کا اتنا خیال نہیں رکھا, یا فلاں خاتون ہے جنہوں نے ساس سسر کا اتنا خیال نہیں رکھا, یا فلاں خاتون ہے جو مثلا جو فلاں کام کیے ہیں. آپ کو موقع مل گیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے آج تو سارے بدلے ایک ہی مجلس میں ہو جائیں گے سارے. کیوں؟ آپ خطیب ہیں, آپ کے ساتھ مائک ہے, آپ کے پاس ممبر ہے, آپ کو اللہ نے عزت دی اور آپ اس کی عزت کا. تو ایک سوال جو آپ لوگوں نے نہیں پوچھا لیکن پوچھنا چاہیے تھا, تو مولانا اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک شخص ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اس کو کہنا سمجھائیں. آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ پھر اس موضوع پر بات ہی نہ کریں, ہے نا. جواب یہ کہ آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا کہ آپ سمجھا رہے تھے کہ بڑاس نکال رہے تھے. سمجھانا اور ہوتا ہے, سنانا اور ہوتا ہے. خطابت کے اندر اہم ترین چیز آپ کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور ایٹیٹیوڈ. آپ کو کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا. یعنی آپ کیسے انسان ہیں اس کا فیصلہ ہوگا آپ کے انداز سے. بعض اوقات آپ خود ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, فلاں ذاکرہ بھائی چھوڑو ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے, نخرے تو دیکھو, بھرم تو دیکھو, برانڈ تو دیکھو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج اگر آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ یاد رکھیے کل آپ کے بارے میں باتیں ہوں گی. کل اگر آپ کو عزت ملی تو آپ نے اس عزت کا غلط استعمال نہیں کرنا, یہ آج سے سوچ کے چلیں. آپ کھانا کھاتے ہیں نا, اور اگر بہت اچھا کھانا ہو تو کیا ہوتا ہے, بعض اوقات زیادہ کھا لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, جب زیادہ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بدہضمی ہو جاتی ہے. جب بدہضمی ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے. جب الٹی ہوتی ہے تو جو گیا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, جو باہر آتا ہے وہ ہوتا ہے. پروردگار آپ کو عزت دیتا ہے, بعض اوقات عزت کی بدہضمی ہو جاتی ہے آپ کو. وہ عزت بہت صاف ستھری شفاف ہوتی ہے جو آپ کو ملی ہوتی ہے, لیکن آپ اس کا جو حشر کر کے باہر نکالتے ہیں اس سے گھن آتی ہے, بدبو آتی ہے. اس غذا کا قصور نہیں تھا اگر آپ کی الٹی میں سے بدبو آ رہی ہے, آپ کے معدے کا قصور تھا جس نے اس غذا کو ڈائجسٹ نہیں کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر عزت ملے تو اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ عزت کے حقدار ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, غور کیجئے گا, بڑی زبردست بات ہے. کیا یہ بات مناسب لگتی ہے آپ کو کہ مثال کے طور پر میں تھوڑا سا سوال کیسا بنا رہا ہوں کہ اگر عام لوگوں میں, غریب مومنوں میں اگر مجلس ہو رہی ہے تو ڈانٹ ٹپٹ کر بھی چل جائے گی مجلس, لیکن اگر مالداروں میں ہو رہی ہے اور پڑھے لکھوں میں لوگ ہو رہی ہے تو بہت ہی عزت سے, پیار سے, سمجھ کے, اچھے سے. مناسب لگتا ہے؟ نہیں. اتفاقاً اسلام کو مناسب لگتا ہے. آپ اسے ہی بتا رہا.
کیسا عجیب سا لگا نا سن کے. چونکہ میں نے الفاظ والے استعمال کیے تھے لہٰذا میں اس کی اب وضاحت کر دوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ ہم لفظ مالدار یا لفظ اس کا غلط استعمال کریں یا کوئی غلط میسج پہنچ جائے. اسلام کہتا ہے کہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے. پھر وہ اسی جملے کو استعمال کروں گا, اصلاح کرنا یا بھڑاس نکالنا. اگر تمہارے سامنے مجمع وہ بیٹھا ہے جس کی اصلاح ڈانٹ ڈپٹ سے ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تمہارے سامنے مجمع وہ بیٹھا ہے جو ڈانٹ سے نہیں سمجھے گا بلکہ مزید دور ہو جائے گا تو تمہارا کام انہیں دور کرنا نہیں ہے, تمہارا کام انہیں نزدیک کرنا ہے. تو جب آپ بیٹھیں سیٹ پر تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس مجمع کو ڈانٹ کے سمجھانا ہے یا پیار سے سمجھانا ہے. ماں ہمیشہ اپنے بچوں کو پیار سے سمجھاتی ہے یا ہمیشہ ڈانٹ سے سمجھاتی ہے؟ جواب ہے کہ نہ ہمیشہ پیار سے سمجھاتی ہے نہ ہمیشہ ڈانٹ سے سمجھاتی ہے. اس ماں کو پتہ ہوتا ہے آج مجھے پیار سے سمجھانا ہے, آج مجھے ڈانٹ سے سمجھانا ہے. تو جب ماں کو پتہ ہے اپنے بچوں کے بارے میں تو خطیب کو اپنے آڈینس کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں, بہت سمپل سی مثال. ایک مولوی صاحب مجلس پڑھ رہے تھے, مجلس میں نے جملہ کہا. اب وہ کیا تھا کہ شب بیداری کی جو مجلس تھی وہاں پر اس طرح کی بات ہو رہی تھی. جب ان لوگوں کو ڈانٹنا چاہ رہے تھے کہ بھئی تم شب بیداری کرتے ہو, رات بھر عبادت ماتمداری کرتے اور صبح نماز پڑھے بغیر تم سو جاتے ہو, تو وہ چاہ رہے تھے کہ بھئی کسی طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ کیا بن کریں, نمازی بن جائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ عالم دین کی خواہش کیا ہوگی, یہی خواہش ہوگی کہ بھئی تم عزاداری بھی کرو, مولا حسین کا ماتمداری بھی کرو, لیکن آخر میں نماز ہی پڑھو سونے سے پہلے, اس کے بعد سو جاؤ. ٹھیک ہے, رات بھر عبادت کر لی, فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ. انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے جملے استعمال کیے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کتا پوری رات بھونکتا ہے, صبح فجر کے ٹائم پہ سو جاتا ہے. یعنی آپ ایک عزادار کو تشبیہ دے رہے ہیں کس چیز سے, آپ سمجھ گئے. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے دیانتداری کے ساتھ. مجھے اس عالم دین, اس بزرگوار کے خلوص پر 1% بھی شک نہیں. وہ جینوینلی دیانتداری سے ہی چاہتے تھے کہ عزادار کیا کرے, مصلی پر بھی آ جائے. جو فرش ادا پر بیٹھا ہے وہ یہ اس میں کوئی شک نہیں, خلوص. لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ وہ آدمی جو نمازی نہیں تھا, صرف عزادار تھا, مولانا کی بات سننے کے بعد نمازی بن گئے. اف یس آئی ڈونٹ مائنڈ کہ ٹارگیٹ اچیو کیا, ختم, جو ہم چاہتے تھے ہو گیا. وہ بے نمازی رہا, یس. اگر بات صرف اتنی ہوتی تو بھی نقصان نہیں تھا. اب میں سمجھا رہا ہوں, غور کیجیے گا, اور یہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں نا ممبر پر تو یہ ذمہ داری ہے. اس کو ہم میتھمیٹیکلی سمبولکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرض کر لیں ایک شخص نماز سے مثلا 100 قدم دور تھا. کتنے قدم؟ اس کو 100 قدم چلنا ہے تو کہاں پہنچے گا؟ نماز پر. 99 پہ نہیں پہنچے گا. 100 قدم چلے گا تو مصلی پر آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. اگر اس مولانا کی بات سننے کے بعد وہ 100 پہ رہا ہوتا نا تو بھی فائدہ تھا. آپ کا کیا خیال ہے, وہ یہ والی بات سننے کے بعد 100 پہ کھڑا رہا ہوگا یا 110 پہ پہنچ گیا ہوگا؟ سوری, نہیں ایسا نہیں ہے. تو 90 کیا ہے, وہ بھی بے نمازی ہے. دیکھیں, چلے میں آپ کو دوسری مثال دوں. آپ میں سے ممکن ہے کچھ خواتین کے پاس اس طرح کی باتیں ہوں مجھے سنانے کے لیے, بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. آپ نے کبھی کسی بے پردہ خاتون کو پردہ دار بنایا ہے؟ ٹرائی کی, کوشش کی ہے؟ یس کی ہوگی. کسی نے بہن کے لیے, کزن کے لیے, دوست کے لیے, بھابھی کے لیے, نند کے لیے, ساس کے لیے, رائٹ. کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم باحجاب ہیں تو آپ بھی باحجاب بن جائیں.
کیا ہر انسان کو پہلے دن کامیابی مل جاتی ہے؟ کسی کو ایک ہفتے میں کامیابی ملتی ہے، کسی کو 1 سال میں ملتی ہے، کسی کو 5 سال میں ملتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو 1 ہفتے میں کامیابی ملی، ایکچولی وہ خاتون پردے سے 1 ہفتے کی تبلیغ پر تھی. جس کو 1 سال کے بعد کامیابی ملی، اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون 1 سال کی تبلیغ پر کھڑی تھی، بہت دور تھی. اس کو حجاب تک لانے میں 1 سال لگ گیا. جو 2 سال میں باحجاب بنی، اس کا مطلب وہ 2 سال دور تھی، وہ اس پر 2 سال محنت کرنا پڑی. تو الٹیمیٹلی چلیں میں آپ کو ایک اور سمجھاؤں، دوسرے انداز سے سمجھاؤں تاکہ یہ بات اچھی طرح پہنچے. جزاک اللہ، آپ نے اس کو آنسر کیا، ایڈریس کیا. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ بے نمازی کو نمازی بنا دینا؟ نہیں. بے پردہ کو پردہ دار بنا دینا؟ نہیں. یہی تو ہماری مسٹیک ہے. دیکھیں مثال کے طور پر، بالکل میتھمیٹیکل مثال سمجھتے ہیں. یہ دیوار میں جس دیوار کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے جی، میرے پاس ایک ہتھوڑا رکھا ہوا ہے یہاں پر. یہ ہتھوڑا جب 100 مرتبہ لگے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی. فرض کر لیں، یہ پتہ ہے آپ کو. اس 100 میں سے 10 ہتھوڑے میں نے مارے، 10 آپ نے مارے، 10 تیسرے نے مارے، 10 چوتھے نے مارے، یہاں تک کہ 9 افراد ہو گئے. کتنے ہتھوڑے لگ چکے ہیں اس دیوار کو؟ کتنے افراد کام کر چکے اب تک؟ 9. 10واں فرد آیا، اس نے 9 ہتھوڑے مار دیے. کتنے ہتھوڑے ہو گئے؟ دیوار تو نہیں ٹوٹی. اتفاقاً 90 ہتھوڑے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئے، وہ نہیں کر سکا یا کسی کام سے چلا گیا. اب ایک اور صاحب آ گئے، انہوں نے ہتھوڑا اٹھایا، 1 ہتھوڑا مارا اور وہ دیوار ٹوٹ گئی، اس لیے کہ 100 ہتھوڑا تھا. تو اس دیوار کو توڑا کس نے؟ صرف اس نے. 100ویں ہتھوڑے کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس پہلے ہتھوڑے کا ہے جس میں اس دیوار کو کچھ نہیں ہوا تھا. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دیوار ٹوٹنے سے 100 ہتھوڑے دور تھی. جب میں نے 10 مرتبہ ہتھوڑے مار دی نا، تو یہ ٹوٹنے سے کتنے قدم دور رہ گئی؟ 90 ضربے دور رہ گئی. جب 10 ضربے آپ نے لگا دی تو وہ 80 ضربے دور رہ گئی. جب کسی اور نے 10 ضربے لگاتی تو وہ 70 ضربے دور رہ گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مثال کے طور پر میں نے بجائے اس کو ہتھوڑا مارنے کے، میں نے اس پر سیمنٹ کا ایک پلاسٹر اور کر دیا، اور ابھی اتنی طاقتور ہو گئی کہ اب اس کو ٹوٹنے میں 150 ضربے لگانی پڑیں گی. تو میں نے اس کو توڑنے کی بجائے اس کو کیا کیا؟ زیادہ طاقتور بنا دیا. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک بے نمازی نماز سے 100 قدم دور تھا. بعض اوقات میں اپنے عمل سے اس کو 90 قدم پہ لے آتا ہوں، بعض اوقات اپنے عمل سے 100-150 قدم پہ لے جاتا ہوں. میرا سکسیس یہ نہیں کہ وہ مصلی پر آ جائے، میرا سکسیس یہ کہ اپنی جگہ توڑ کر چھوڑ کر ادھر آگے آ جائے. تو یہ بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یعنی اس 100 ہتھوڑے میں سے آپ نے اپنے حصے کا کام کر دینا ہے. آپ نبی رسول نہیں ہیں، معجزاتی انسان نہیں ہیں آپ، کیا آپ ایک ضرب میں 100 ضربوں کا کام کر ڈالیں گے؟ مولا کائنات نہیں کہ ایک ضرب میں آپ توڑ کے پھینک دیں گے اڑا کے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا. بعض اوقات آپ حجاب کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جو بے حجاب سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ حجاب ان کو ہی مبارک، مجھے تو نہیں کرنا. تو آپ اس بے حجاب کو، یعنی اگر وہ حجاب سے 100 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوتی ہے خاتون، تو آپ اپنی مجلس سے اس کو 90 قدم پر نہیں لاتے، 110 قدم پر لے جاتے ہیں. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. 100 قدم تک کا ذمہ دار وہ تھا جسے 100 قدم تک پہنچایا، لیکن جو 10 قدم آپ نے دور کیا حجاب سے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ سمجھ میں آیا؟ یو ڈونٹ نو اینڈ یو ڈونٹ نو دیٹ یو ڈونٹ نو. کیونکہ آپ کے پاس تو کامیابی کا ایک ہی معیار تھا کہ یہ حجاب کر لے تو وہ کامیاب بنتا ہوں. فیل نہیں، آپ فیل نہیں ہوتے ہیں. اگر ہر آخری دن بھی راستے پر آ جائے تو کامیابی ہوتی ہے. تو ممکن ہے بظاہر لگے کہ آپ 100 دن تک ناکام رہے، 101ویں دن کامیاب ہو گئے.
اس 101ویں دن کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس پہلے دن کا ہے جب بظاہر کامیابی سے آپ 100 دن دور تھے. وین وی چلے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے کے سمجھاؤں. انشاءاللہ یو ول ناٹ فائنڈ می آؤٹ آف ایگزامپلس. بعض اوقات آپ بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو یہ 1 مہینے تک گولیاں کھانی ہیں. ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو 9 مہینے تک گولیاں کھانی ہیں. ٹی بی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہوئی ہے تو ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی فوراً. 9 months آپ کو ایک میڈیسن لینی ہوتی ہے صبح سویرے نہار منہ. ٹی بی کا علاج ہے. ہیلو, معلوم ہے؟ تو 9 مہینے کا مطلب 1 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 days, رائٹ. تو 9 مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 13 into 9 270 دن. اگر 10 مہینے ہوتے تو 300 ہو جاتے. 1 مہینہ کم کر دیں تو 30 دن کم ہو جائیں. 270 دن. 270ویں گولی کا بھی اتنا ہی حصہ ہے آپ کی صحت میں جتنا پہلی گولی کا ہے. گولڈ میڈل اس 270ویں گولی کو نہیں ملے گا کہ یار تمہارے کھانے کے بعد میں صحیح ہو گیا. حالانکہ ہوا یہی, وہ گولی جب آپ نے کھائی تو آپ صحیح ہوئے, اس لیے کہ وہ آخری گولی تھی. اس کے بعد آپ کو گولی نہیں کھانی تھی. لیکن اس 270ویں گولی کا بھی اتنا حصہ ہے جتنا اس پہلی گولی کا ہے. تو بیمار کو صحتیاب کرنے میں 270 گولیوں کا عمل دخل ہے, 270ویں کا صرف نہیں ہے. ممکن ہے آپ مجلس پڑھ کے چلے گئے, وہ بے حجاب رہی. کوئی اور آپ کی کولیگ آئی, پارٹنر آئی, اس نے مجلس پڑھی, پھر بھی بے حجاب رہی. پھر کوئی تیسری خاتون آئی جہاں سے سیکھ کے گئی, اس نے پھر بھی بے حجاب رہی. فلاں نے مجلس پڑھی, انہوں نے حجاب کر لیا. آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم فیل ہو گئے, وہ کامیاب ہو گئی. اس کی کامیابی میں آپ کا برابر کا حصہ ہے. اہل بیت کی بیوٹی یہ تھی. اہل بیت کی بیوٹی یہ تھی. وہ کہتے ہیں نا ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا, ہمارا کام ہے پیار سے سمجھا دینا. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں 24 شخص آتا رہا اہل بیت کا مان جاتا تھا, پھر تو ہمارے ساتھ مان گیا ہوتا. مولانا حسین کو سامنے دیکھ کر بھی نہیں مانتے تھے, مولانا امیر کو سامنے دیکھ کر بھی نہیں مانتے تھے, شہزادی قانون کو سامنے دیکھ کر بھی دروازہ جلا دیا, نہیں مانے. کسی کا ماننا نہ ماننا آپ کا سکسیس نہیں ہے. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اس امر بالمعروف کی ذمہ داری کو کتنا خوبصورت طریقے سے نبھایا. That's the only thing. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے ایسا مجمع بیٹھا ہے کہ جو سال میں آتے ہی 2 مرتبہ مجلس میں ہے, آپ ان کے ساتھ شروع ہو جائیں گے دھواں دار, وہ فشار قبر اور جناب علی قبر یوں دبائے گی اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی, اور تمہیں تو جناب علی جو تمہارا بال نظر آ رہا ہے, نہیں تمہارا بال نظر آ رہا ہے, تمہیں تو اس بال سے جو خدا لٹکا دے گا, اوپر نیچے آگ جل رہی ہوگی, تمہارا باربیکیو بن رہا ہوگا. یہ کس کو سنانا ہے؟ جو 365 دنوں میں 700 مجلسیں کرتی ہیں, ان کو سنانے کی یہ بات ہے. اس لیے کہ وہ اسے تھوڑا سا سمجھ رہی بات آپ کو. اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مالدار ہے کہ غریب ہے, اس کا تعلق مالدار غریب سے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات کس سے کرنی ہے اور وہ والی بات کس سے کرنی ہے. ہوتا ہی عام طور پر جناب علی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار اچھا یہ مولوی صاحب آئے, دیکھو مالداروں میں کتنے پیار سے پڑھ رہے تھے اور غریبوں میں کیسے دھواں دار جو مطلب جو ہے وہ عذاب سناتے ہیں. اگر آپ دیانتداری سے اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. اور یہ ہمارے مراجعین نے لکھا ہے, آغا سیستانی نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف افراد کے اعتبار سے, شخصیات کے اعتبار سے, قبولیت کے چانسز کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے. آپ نے بہت سا دیکھا ہوگا سر میں شدید درد ہو رہا ہے, ایک ٹیبلٹ دے تو کافی ہے. کیوں کافی؟ اس لیے زندگی میں کوئی کھائی نہیں, تو ایک بھی کھا لیں گے تو آرام آ جائے گا. سال میں 1 دن کبھی کھاتے ہیں ٹیبلٹ. اور کچھ خواتین ہوتی ہیں روزانہ ٹیبلٹ کھاتی ہیں سر درد کی, ان سے آپ کے سر ایک ٹیبلٹ تو ہنسیں گی, ایک ٹیبلٹ سے کیا ہونے والا ہے, کم سے کم 2 کچھ تو ہو. قصور اس ٹیبلٹ کا نہیں ہے, قصور اس کھانے والے کا ہے. جس نے کبھی بھی نہیں کھائی اس کو ایک ٹیبلٹ کافی ہے, اس کو ہیوی ڈوز دینے کی ضرورت نہیں ہے. If you are the doctor
You should know the condition of your patient. بڑے حساس معاملات ہیں. لہٰذا خلاصہ ہماری بات کا کیا ہوا؟ امر بالمعروف یا مجلس پڑھنا یا جناب علی کسی اخلاقی موضوع پر بات کرنا بھڑاس نکالنا نہیں ہے. صاحب ہم تو چلے گئے تھے ان لوگوں میں کہ جو مثال کے طور پر فرض کر لیں اب 2 طرح کے وہ ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا جی، ہم نے جا کے دھواں دار مجلس پڑھ دی نماز کے اوپر. تم نماز نہیں پڑھو گے، جہنم کے آخری گڑھے میں جاؤ گے، تمہیں آگ کی لپٹیں یہ ہو جائیں گی، تمہاری قبر کے اندر یہ ہوگا، وہ والا عذاب کا فرشتہ آئے گا، تمہاری زندگی سے برکت نکل جائے گی، تمہاری زندگی میں ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بھائی یہ زندگی بھر بے نمازی رہے ہیں، تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ ایک دن میں نمازی بن جائے؟ اللہ کرے بن جائے، تمہاری خواہش صحیح ہے، نہیں بنیں گے ایک دن میں نمازی. جس عورت نے زندگی بھر بے پردگی کے عالم میں گزاری ہے، تم کیسے ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ یہ ایک دن کے اندر؟ اچھا، چونکہ میں کافی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات منتظمین ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بڑے مزے سے بتاتے ہیں، مولانا انہیں خاتون مجھ سے ملی کہنے لگی، ہماری بڑی بہنوں کی طرح سے خدا ان کی حفاظت کرے، بڑی دیندار خاتون، مولانا آپ 30 سال پہلے مجھ سے ملتے، آپ کو پتہ چلتا میں کیا تھی بھائی؟ ارے مولانا خاندان کی رونق ہوا کرتے تھے، حجاب کہاں ہوتا تھا؟ اچھا جی، ممکن ہے آپ میں سے بھی کچھ مل جائے یہاں پر ایسے کہ جو اس بات کو کہیں کہ یہ سر مولانا بات تو صحیح ہے، ہم نے 9 سال کی عمر سے حجاب نہیں کیا. اللہ کرے یہاں پر ساری بہنیں بیٹیاں وہ بیٹھی ہوں جنہوں نے 9 سال کی عمر سے حجاب کیا، لیکن ایسی ہوں گی نا یہاں پر کہ کسی نے 20 سال کی عمر میں حجاب کیا ہوگا، کسی نے 25 سال کی عمر میں کیا ہوگا، کسی نے 30 سال کی عمر میں کیا ہوگا. خیر 18 سے اوپر تو کوئی نہیں بیٹھا الحمدللہ کوئی، لیکن ویسے بات کر رہا ہوں. خیر تو ایسا ہوتا ہے نا، تو کیا میں آنکھ بند کر کے کہہ دوں کہ چونکہ تم نے 20 سال تک حجاب نہیں کیا تھا تم سب جہنمی ہو، اور تم نے 25 سال تک حجاب نہیں کیا تھا تو تم تو مزید 5 درجے اور نیچے جہنم میں، اور تم نے 30 سال کی عمر میں حجاب کیا ہے تم تو گئی او آخری میں. اچھا تم نے 40 سال میں حجاب کیا، تم تو فاتحہ پڑھ لو. ہے یہ امکان؟ ہے اجازت مجھے کہنے کی؟ تو اگر آپ 40 سال کے بعد حجاب کر کے نیک بن گئے تو کسی کو موقع دینا 40 سال کا، کیوں چاہتے ہیں کہ اس کو آپ جناب علی 40 دن کا موقع بھی نہ دیں؟ اگر خدا آپ کو 40 سال میں حجاب کرنے کے بعد معاف کر سکتا ہے تو اس کو 50 سال کے بعد ہی معاف کر دے گا. آپ کون ہوتے ہیں دین کے ٹھیکیدار یہ کہنے والے کہ تم نے حجاب نہیں کیا تم جہنمی ہو؟ وہ انگلی تو سب سے پہلے مجھ پر اٹھے گی، میں نے خود حجاب نہیں کیا تھا 40 سال تک، میں نے خود حجاب نہیں کیا تھا 30 سال تک، میں نے خود حجاب نہیں کیا تھا 20 سال تک. کیا دنیا میں ہر شخص A to Z جتنے بھی سارے ہیں سب 15 سال کی عمر سے واجب نماز پڑھ رہے تھے؟ مرد حضرات ساری خواتین 9 سال کی عمر سے واجب نمازیں پڑھ رہی تھی، ایک نماز بھی کسی کی قضا نہیں ہوئی. تو ہمیں کیا رائٹ ہے کسی بے نمازی کو کہنے کا کہ تم جہنمی ہو؟ ہم عذاب ضرور سنا ہے، روایت ضرور سنا ہے، لیکن سمجھانا ہے. یعنی منبر پر بیٹھنے والوں کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ قسیم الجنت والنار مولا کائنات کو ہی رہنے دے، خود نہ بنے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مولا کائنات نے سرٹیفائڈ ایجنسی دے دی ہے کہ یار میں تو اصل میں جنت بانٹنے والا ہوں، لیکن یہ تجھے سرٹیفکیٹ دیا، تو بھی چلا دکان اپنی، جس کی مرضی ہے اس کو جنت میں ڈال دینا، جس کی ہے اس کو جہنم میں ڈال دینا. ہم لوگ ہی کرتے ہیں کام ممبر سے بیٹھ کے، ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت جہنم بانٹ رہے ہیں. خدا نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، تم جنتی ہو تم جہنمی ہو. اچھا اوکے، آپ کو اپنی جنت کا پتہ ہے؟ کنفرم ہے؟ نہیں جی ہمیں اپنا تو نہیں پتا. جب آپ کو اپنا نہیں پتا تو دوسروں کو کیسے بانٹ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں تو بڑے خطرناک ذمہ داریاں ہیں. ہم ایک وقفہ لیں گے 5 منٹ کا، اب ایک دوسرے موضوع پر بات کریں گے. اب یہ اس موضوع کو یہاں پہ چھوڑ رہے ہیں. اگین اس موضوع کے اندر بھی بہت گہرائی ہے، بہت ساری باتیں ہیں امر بالمعروف وغیرہ کے حوالے سے، لیکن جو موٹی موٹی باتیں تھیں میں نے کر دی. تقریباً ہم جو ہے 5 منٹ کا وقفہ کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ بھی تھوڑا سا ریفریش ہو جائیے، اٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. ایک مرتبہ تو کیا ہوتا ہے کہ ذہن ریفریش ہوتا ہے، پانی نہ پی لیں. انشاءاللہ 5:05 یا 10 منٹ پر میکسیمم دوبارہ گفتگو شروع کریں گے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد.